ہاللیلویہ۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے اور اس کے پاک اور قدوس نام کی تعریف اور تعظیم کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پھر سے فضل بخش دیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں، اس کی آواز کو سن سکیں۔ یہ خداوند ہی کا فضل ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا بھی ہے اور ہم گاتے بھی ہیں، اور جب ہم یہ گیت گاتے ہیں تو ہم بہت جوش سے بھر جاتے ہیں کہ سارے معبودوں میں کون قدرت والا ہے؟ یہوہ قدرت والا، سارے معبودوں میں اس نے موت اور قبر پر فتح کر، اس کی شان جلا دی، اس کا نام جلا دی، اس کی حضوری جلا دی، اس کی پریزنس جلا دی ہے۔ جہاں اس کی حضوری ہوتی ہے، جہاں پر اس کی قدرت ہوتی ہے، وہاں پر اس کا جلال ہوتا ہے۔ آمین آمین۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے اپنی نصیحت کے واسطے نکالیں گے پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پہلا پطرس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر ہم 8ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سب نے نکالا؟ یہاں یوں لکھا ہے، پہلا پطرس 5 باب 6 آیت سے 8ویں آیت تک، بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ ہماری جو 2 غور طرف آیات ہوں گی، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آئیں دعا کریں۔ خدا باپ، خدا ان یسوع مسیح کے نام اس وقت میں اپنے آپ کو اور تیرے لوگوں کو جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ باپ، ہم کچھ نہیں، ہماری کمزوریوں سے تو واقف ہے خداوند، لیکن تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری کمزوری میں تیری قدرت ظاہر ہے۔ باپ مدد کر، باپ رہنمائی، اپنے کلام کو بیان کرنے کا فضل کر، ہم سب کو سننے والے کان ہیں۔ آج کا کلام خداوند پیارے واپس بنی ایک ایک زندگی کے لیے باعث برکت ثابت ہے۔ آج تو اپنی طرف سے اپنی برکت کو اس کلام کے وسیلہ سے چاہیے، یسوع مسیح کے نام۔ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے والے سنجیدہ لوگ، وہ لوگ جو بائبل مقدس کا سنجیدگی سے مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے وہ خدا پر بھروسہ کرنے اور ایمان رکھنے کی تعلیم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بائبل کے اندر صرف بھروسہ رکھنے یا ایمان رکھنے کی تعلیم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر بھروسہ رکھنے اور ایمان کی تعلیم پائی جاتی ہے، موجود ہے۔ اس آیت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو بائبل کا اصل پیغام جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی نجات، خدا کی حاکمیت، لیکن ہم ان حوالے کے مطابق، اس حوالے کے مطابق جو ہم نے پڑھا ہے، ہم اس کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ بائبل مقدس ایمان اور بھروسے کی تعلیم دیتی ہے، اور بھروسہ اور ایمان وہ بھی ایسی شخصیت پر، بھروسہ اور ایمان وہ بھی ایسی شخصیت پر جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ بائبل بتاتی ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں
خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. بھروسہ اس پر، بھروسہ اس پر ایمان کی تعلیم بائبل مقدس دیتی ہے. جب ہم بھروسے کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایمان اعتقاد کسی پر اعتبار کی بات کرتے ہیں، مثال ہم خدا کی بات نہیں کر رہے ابھی، مثال اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر یقین کرو، میرا یقین کرو، میری بات مانو، تو ہم اس شخص کو کیا کہتے ہیں کہ کیا چاہیے کہ میں آپ کی بات مانوں؟ مجھے کوئی کیا دو، گارنٹی دو، مجھے کوئی ثبوت دو، کوئی ثبوت میرے پاس ہو تاکہ میں اس ثبوت کو سامنے رکھ کر یہ کہہ سکوں کہ میری بات پر، میں تمہاری بات پر کیا رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، یا میں تمہاری بات پر بھروسہ رکھتا ہوں. ثبوت چاہتے ہیں. جب خدا ہم سے کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، میرا یقین کرو، اپنے روح کی معرفت کو یہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند پر بھروسہ کرتا ہے. تو کیا بائبل کے اندر خدا کوئی ثبوت دیتا ہے؟ یس، خدا ثبوت دیتا ہے. لوگ کیوں خدا پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ لوگ جب مصیبت آتی ہے تو کیوں خداوند پر توکل نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان ثبوتوں سے جو بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں واقف نہیں ہیں، اور وہ کلام کو پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کیا کہا تھا، وہ لوگ جو کس طرح بائبل کو پڑھتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ، جو سنجیدہ ہو کر بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، ان کا خدا پر بھروسہ کیا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بائبل مقدس کے اندر ثبوتوں کو پاتے ہیں. ہم ہر شخص کو یہ کہتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کر، لیکن ہم ادھوری بات نہ کہیں، ہم کہیں کلام کو پڑھ، اور جب ہم کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں ثبوت ملیں گے، اور جب ہمیں ثبوت ملیں گے ہمارا بھروسہ خداوند پر کیا ہوگا، اور بھی زیادہ ہوگا. کیسے ہم خداوند پر توکل کر سکتے ہیں؟ کلام مقدس کو پڑھنے سے. جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو کون سے لوگ، بزرگ آدم کی جب ہم بات کریں، وہ ایسی، آپ ایسی شخصیت تھے، آپ ایسی عظیم شخصیت تھے کہ خداوند آپ کے سامنے آ جایا کرتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر باغ میں ٹھنڈے وقتوں میں آپ کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، رفاقت رکھا کرتے تھے. آپ نے خدا کو دیکھا، آپ کامل تھے، آپ لاسانی تھے، آپ نے خدا کو دیکھا. بزرگ آدم کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے بعد بزرگ ہنوک کی بات کریں، کیسی زندگی تھی ان کی. لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور خدا نے کیا کر لیا، ان کو اٹھا لیا. کس طرح سے؟ ایمان سے. ایمان سے. بزرگ نوح جو تھے وہ کس طرح سے راست باز ٹھہرائے گئے، کس طرح سے وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے، خدا کی آواز کو سنتے تھے. دنیا مذاق اڑاتی ہے، خدا کی آواز کو سنتے تھے. پھر اس کے بعد بزرگ ابراہیم، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایمانداروں کے کیا ہیں، آپ ایمانداروں کے باپ ہیں. ان کی زندگی پر غور کریں تو ان کی زندگی سے ایمان جو ہے وہ چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جب خداوند یہوہ پاک خدا نے آپ سے فرمایا کہ ابراہیم اپنے ناطے داروں کو، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے، تو کیا لکھا ہے کہ آپ کیا ہو گئے، آپ چل دیے. آپ نے خداوند کی آواز کو سنا اور آپ کیا ہو گئے، ایمان سے آپ نے قدم اٹھایا. پھر اس کے بعد بزرگ یعقوب کی بات کریں، ایمان سے خدا کے فرشتہ کے ساتھ کشتی لڑی اور ایمان سے اس برکت کو حاصل کر لیا. آمین. یہ کیا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر ثبوت ہے. ہاللیلویا. اس کے بعد اب ہم آگے بڑھیں تو بزرگ موسیٰ، آپ کی شخصیت کی کیا بات ہے. آپ نے اپنی زندگی کا سفر ایمان سے شروع کیا، اور ایمان ہی میں خدا کے پاس جو ہے وہ اٹھا لیے گئے. کیا زندگی ہے، کیا شخصیت ہے، کیا فروتنی ہے، کیا حلیمی ہے. لکھا ہے خدا موسیٰ سے ایسے بات کرتا تھا جیسے کوئی اپنے
دوست سے باتیں کرتا ہے، ویسے ہی خداوند یہوہ پاک خدا الہیم خدا بزرگ موسیٰ سے، موسیٰ ربی موسیٰ سے، آپ ربی تھے، اپنی قوم کے رہنما تھے، آپ سے بزرگ خدا اس طرح سے باتیں کیا کرتا تھا جیسے کوئی اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے۔ ایمان ہی سے بزرگ موسیٰ نے خداوند خدا سے کہا، اے خداوند میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خداوند میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان ہی سے آپ نے فرمایا، اور ایمان ہی سے اس کا ایمان کی خدا نے جو ہے وہ اس کا آنر کیا ہے، اور خداوند خدا یہوہ پاک خدا نے کہا کہ تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، بلکہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ صرف میری پیٹھ دیکھ لے، تجلی کو دیکھ سکتا ہے، نور کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے نور دیکھا، اور ان کے چہرے پر جب انہوں نے خداوند کو دیکھا، جب ان کی خداوند کے ساتھ رفاقت تھی، تو ان کے چہرے پر خدا کا نور رہتا ہے۔ اور پولس رسول کہتا ہے نا کہ وہ جلال جو ہے وہ مٹنے والا جلال ہے، لیکن جلال تو ان کے چہرے پر تھا نا، نور تو ان کے چہرے پر تھا نا۔ پیچھے سبب کیا تھا؟ ایمان تھا، خداوند پر بھروسہ تھا۔ جب خداوند پر بھروسہ کیا گیا تو خداوند نے اپنا آپ اپنی قربت دکھائی۔ پھر کیا بات ہے یشوع کی زندگی سے، جس سے لیڈرز اپنی ٹیم کو لے کر چلنا سیکھتے ہیں۔ بزرگ یشوع کی بات کر رہا ہوں، کیا شخصیت ہے۔ خداوند خدا نے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا کیا رہے؟ دھیان رہے۔ سو جہاں کہیں تو جائے کیا ہوگا؟ تو خوب کامیاب ہو، ایمان رکھا، بھروسہ کیا، ایک ایسی جگہ سے اپنی قوم کو نکال کر لے گیا، اور ایک ایسے وقت میں وہ جب کون سے دریا میں سے؟ دریائے یردن میں سے، یس، دریائے یردن میں کے پاس جب گئے تو وہ ایسا موسم تھا جب پانی خوب چڑھا ہوا ہوتا ہے، جب پانی زوروں پہ ہوتا ہے، پانی زوروں پر ہوتا ہے، سمجھ لیں دریا کے اندر طوفانی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا طوفانوں کو تھما دینے والا خدا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سارے معبودوں میں وہ کیا ہے؟ شہرت والا ہے، قدرت والا ہے، اور اس قدرت والے یہوہ پاک خدا نے، کیونکہ وہ ایمان پر چلنے والا شخص تھا، یشوع سمندر کو کیا کر دیا؟ دریا یردن کو تو خشک کر دیا، بیچ میں سے خشکی کا رستہ بنایا، اور وہ کیا ہو گئے؟ پار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری مثالیں ہیں۔ داؤد کتنی جنگیں لڑی؟ 66 جنگیں۔ کتنی ہاری؟ کتنی جنگوں میں شکست ہوئی؟ کون اس کے ساتھ تھا؟ خدا اس کے ساتھ، خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا کی ایمان رکھتا ہے، بھروسہ۔ زبور دیکھے بھرے پڑے، مبارک ہے وہ آدمی، مبارک ہے وہ آدمی جو خدا ان پر اپنے دل کی ہر بات داؤد خدا کے حضور رکھتا ہے۔ کس بیس پہ؟ ہلو، کس بیس پہ؟ ایمان کے بیس۔ ایمان ہے، ایمان۔ داؤد نے خدا کو اپنی آنکھوں سے، بائبل مقدس سے مکاشفات اس کو ملے، بہت مکاشفات ملے، مصلوبیت کے مکاشفات اس کو ملے، لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے ساتھ ہی دیکھا، خدا کو اس نے نہیں دیکھا۔ خدا کی روح اس پر آ کر ٹھہرتی تھی۔ کس بیس پر؟ کس چیز پہ چلتا تھا وہ؟ ایمان پر۔ دانیل، بہت ساری مثالیں ہیں۔ دانیل کو دیکھیں، دانیل کی زندگی، دانیل کی زندگی کیا خوبصورت زندگی ہے، کیا زبردست سیکھ ہے، کیا لیسن ہے اس زندگی کے اندر۔ اس نے کہا، اس سے کہا گیا کہ 30 دن تک دعا نہیں کرو۔ کتنے دن تک؟ 30 دن تک۔ کس سے دعا کرو؟ بادشاہ کے حضور میں دعا کرو۔ سیاست اس کے خلاف کی گئی، اس کے خلاف چال چلی گئی، لیکن کون اس کے ساتھ تھا؟ خدا اس کے ساتھ تھا۔ 3 بار دن میں خدا ان کے حضور میں جھکتے اور دعا کرتے تھے۔ یروشلم کی طرف منہ کر کے کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ آج یہاں پاکستان میں کو کہہ دینا 30 دن تک کوئی کرسچن دعا نہیں کرے گا تو پتہ چل جائے گا کون کھڑکیاں کھول کے دعا کرتے ہیں اور کون جو ہے وہ نام بھی نہیں لیتے۔
یہ تو جب وقت آتا ہے پھر بتاتا ہے، ہم دعویٰ نہیں کرتے، وقت بتاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کی بات۔ اس کے بعد ان کے ساتھی صدرک، میثق، عبدالنجو۔ اب صدرک، میثق اور عبدالنجو پر مشکل وقت آ پڑا۔ کیا ہوا ہے؟ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا سب حکیموں کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کو بھی جو ہے وہ خاص لوگوں کے اندر شامل کیا گیا تھا۔ دانیال اور اس کے 3 ساتھیوں کو بھی، وہ بھی حکیموں کے اندر شامل تھے، وہ بھی حکمت والوں اور دانشوروں میں شامل تھے۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ ان سب کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا۔ جو نے کہا ہمیں مہلت دے۔ دانیال پر راز کھل گیا، وہ ساتھی اس کے بیٹھے اور خداوند نے اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ پھر آگ کی پٹی میں خداوند نے اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ پھر نئے عہد نامے کے اندر آ جائیں، بہت سارے لوگ جل گئے، کٹ گئے، مر گئے۔ کس بیس پر؟ عبرانی 11 باب کے اندر کیا لکھا ہے؟ ایمان ہی سے انہوں نے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو کیا کیا؟ ایمان ہی سے انہوں نے اپنے مردوں کو پھر کیا پایا؟ زندہ پایا، ایمان ہی سے۔ اس لیے میں نے کہا جو سچیتا ہے، خدا بائبل مقدس کے اندر ثبوت کہ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، اور یہ ثبوت اگر ہم تھوڑا اور ڈیپتھ میں چلے جائیں اور گہرائی کے اندر چلے جائیں تو یہ ثبوت صرف بائبل مقدس کے اندر ہی موجود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بائبل کا انکار کرتے ہیں، تاریخ کے اندر ثبوت موجود ہے۔ ہسٹری بیان کرتی ہے، تاریخ بیان کرتی ہے، خدا نے ایسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ دانیال نام کی شخصیت موجود، تاریخ بیان کرتی ہے کہ ابراہیم نام کی شخصیت موجود، تاریخ بیان کرتی ہے کہ موسیٰ نام کی شخصیت موجود، تاریخ بیان کرتی ہے کہ لوگوں کو مروایا گیا، کٹوایا گیا، آرے سے چروایا گیا۔ رومی تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ خدا اپنے کلام کے اندر ثبوت دیتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، اور ان ثبوت کے جو اسباب خدا جو دیتا ہے، یہ جو ثبوت خدا دیتا ہے پھر اس کے نتائج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں۔ جن لوگوں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، خدا نے ان کو کامیابی بخشی ہے، خدا نے ان کو برکت بخشی ہے، خدا نے ان کو فتح بخشی ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ جن لوگوں نے خداوند پر بھروسہ نہیں کیا، جو خداوند کو چھوڑ کر چلے گئے، جنہوں نے اور معبودوں کی راہ اختیار کی، ان کا آج دنیا کے اندر نام و نشان نہیں ہے، کھنڈرات موجود ہیں اور کھنڈروں کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے خداوند یہوہ پاک خدا پر بھروسہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ آج ان کے نشان موجود ہیں۔ اس بھروسے کی کامیابی کا ثبوت دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس لیے لکھا اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو۔ فکر کیوں اس پر ڈال دو؟ خدا کہتا ہے مجھ پر ڈال دو، اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دے، خداوند پر توکل کر، وہ تجھے سنبھالے گا۔ خداوند سے فریاد کر، وہ تجھے سنبھالے گا۔ آج ضرورت ہے خداوند پر بھروسہ کیا جائے، خداوند پر توکل کیا جائے۔ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے سوشل میڈیا فاسٹ میڈیا ہے، بہت جدید دور ہے، انسان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، لیکن خداوند پر بھروسہ کرنے والے کامیاب ہیں، خداوند پر بھروسہ کرنے والے ترقی کرتے ہیں۔ اور کسی شخص کو دائمی ترقی، دائمی کامیابی نہیں ملتی، تھوڑی دیر کی ہو سکتی ہے، ٹیمپرری ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی ترقی، حقیقی خوشحالی اس پر بھروسہ کرنے والے کو ملتی ہے، خداوند پر جو توکل کرتا ہے۔ خداوند کہتا ہے میں چھڑاؤں گا۔ میرے خداوند یسوع مسیح، میرے آقا خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کیا؟ کل کی بابت فکر۔ ہم ایسا کب کریں گے؟ جب ہمیں بائبل مقدس کے اندر سے ثبوت پتہ ہوں گے، جب ہمارا ایمان بائبل مقدس پر ہوگا، ہم بائبل کو پڑھنے والے ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا خدا نے کہا، اس نے ثبوت بھی دیا ہے۔ چرچ آج ہمیں بائبل مقدس کے اندر گہرے ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام میں گہرے ہو کر اپنے ایمان کو، اپنی ایمان کی
بنیاد ہے اس کو کلام پر رکھیں، آنے والی مشکلات سے نہ گھبرائیں، آنے والی مصیبتوں سے نہ گھبرائیں، آنے والی پریشانیوں سے نہ گھبرائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم کیا کریں گے؟ بائبل مقدس کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے، ہمیں ثبوت ملیں گے اور ان ثبوتوں کو دیکھ کر اچھا خداوند یسوع مسیح نے کہا کس بات کی فکر کرو؟ کل کی بات فکر نہ کرو۔ کیسی تعلیم ہے، کیا شخصیت ہے، یہ فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے۔ انسانی عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کیسے ہم انسان محدود سوچتے ہیں، محدود سمجھ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم خدا میں گہرے نہیں ہوں گے کہ کل کی بابت فکر کیسے نہ کرو۔ جب پاس کچھ نہیں ہے تو کیسے فکر نہ کریں؟ پھر وہ کہتے ہیں چڑیوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو۔ ایمان کی تعلیم کی جو انداز ہے وہ دیکھیں کہ کس لیول کا ایمان وہ چاہتے ہیں۔ جو جنگلی گھاس کو پوشاک پہناتا ہے، جو پھولوں کو پہناتا ہے، جو پرندوں کو کھلاتا ہے، جو نہ بوتے اور نہ کاٹتے، تو تمہیں کیوں نہ دے گا؟ یہ ایمان خدا چاہتا ہے۔ کیوں؟ عبرانی کے خط کے اندر کیا لکھا ہے کہ ایمان خدا کے پاس آنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے۔ آج ہم ایمان میں کتنے گہرے ہیں؟ آج ہمارا ایمان کہاں تک ہے؟ کس حد تک ہم ایمان رکھتے ہیں؟ کس حد تک آج ہمارا بھروسہ ہے؟ کیا میرا ایمان صرف وقتی ہے؟ کیا میرا ایمان کیا میں اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھتا ہوں؟ اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو تھامے رکھنا پڑتا ہے۔ لکھا نا کہ اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے کیا کر؟ تھامے رہے، اس کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ چلا بھی جاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے پیغمبر ایک وقت میں اوپر اور ایک وقت میں نیچے، سوائے خداوند یسوع مسیح کے ایک وقت میں اوپر ایمان میں مضبوط، بڑے بڑے دعا کو لوگ ایک وقت ایمان میں مضبوط، ذرا سی کمی ایمان میں نیچے۔ خدا نے داؤد سے کیا کہا تھا کہ تو فوج کو کیا کرنا؟ فوج کی گنتی نہیں کرنی، ایسا ہے؟ فوج کی گنتی نہیں کرنی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ایمان سے شیر کو پھاڑا، ریچھ کو مارا، جاتی جولیت کو مار دیا۔ تو زندہ خدا کی، تو کون ہوتا کون ہے؟ تو زندہ خدا کی فدیت کر، فوجوں کی فدیت کرنے والا۔ میں تیری ہی تلوار سے کیا کروں گا؟ جدا کروں گا۔ یہ نبوت کر رہا ہے، یہ نبوت کرنے والا شخص ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا اس کے اوپر، ایمان اس کو تھامے رکھنا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا پڑتا ہے۔ تو خداوند ہم سے کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر، ہمیں کسی بات کی فکر نہیں، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، لیکن خدا ہمیں سکھاتا ہے، خدا اس میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط ہے، اس کا 10ویں باب کی ذرا 13ویں آیت نکالیں۔ پہلے کرنتھیوں کے خط کے 10ویں باب کی 13ویں آیت۔ جی کوئی بھی نکال دے، پڑھ دے۔ تم کسی ایسی ازمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، اور جو تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ ازمائش میں نہ پڑنے دے گا، تاکہ ازمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ میں بھی پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہاں لکھا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑتے جو تمہاری برداشت سے کیا ہو؟ باہر ہو۔ ایمانداروں کو، چرچ کو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں۔ پہلی بات، ہم کون ہیں؟ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں، پہلی بات۔ اور جب اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں پڑنے نہیں دے گا جو ہماری برداشت سے کیا ہو؟ باہر ہو۔ جب ہم چرچ، جب ہم بہت زیادہ مشکلات میں سے گزر رہے ہوں، آزمائش
آزمائش میں سے گزر رہے ہوں تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ ہمارے اندر کتنی برداشت ہے، یعنی کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں، ہاللیلویا۔ اور وہ ہماری برداشت سے زیادہ ہمیں آزمائش میں پڑنے نہیں دیتا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارا خدا ہم سے پیار ہے، ذرا سی مشکل آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم انسان ہے، کمزور ہے، خدا ہمیں جانتا ہے۔ خدا ہمیں یہ نہیں کہتا ہے آزمائش آ گئی ہے چپ کر، کچھ بھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ آزمائش کے وقت خدا بولتا کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے خدا بولتا کیوں نہیں ہے؟ جی فکر تو کرتا، بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں بولتا۔ آپ کا جواب بھائی آپ ٹھیک ہے سوال جواب نہیں ہے، لیکن صرف سیکھنے کے حوالے سے ہماری کیا ضرورت ہے ہم کسی سے سوال کریں۔ یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب پیپر ہو رہا ہوتا ہے نا اور بچے پوچھتے ہیں، چھوٹے بچے جو ٹیچر ہے تو اکثر سر بتا دیں یہاں کیا آئے گا، مس بتا دیں یہاں کیا آئے گا، سر پلیز تھوڑا سا بتا دیں، سر ایک کلاس بتا دیں، ہم کیا رہتے ہیں چپ ہے، کیونکہ کیا ہو رہا ہے چرچ۔ اسی طرح سے جب ہم آزمائش میں سے گزرتے ہیں ہم خدا سے پوچھتے ہیں خداوند کیوں ایسا؟ خداوند کیا رہتا ہے کیونکہ کیا چل رہا ہے، ہاللیلویا۔ اور پھر وہ جب ہم برداشت سے ہماری باہر ہو جاتا ہے تو ہمارا خدا ہمیں نکال کر چٹان پر کیا کر دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تمہیں اس میں سے باہر نکالوں گا۔ وہ پیار کرنے والا خدا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ آمین۔ ادھر اگلی آیت دیکھیں کیا لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، چرچ سے بات، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ کون؟ ابلیس، ہمارا دشمن۔ ہمارا دشمن ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ابلیس شیطان جو کہ ہمارا دشمن ہے، یہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ شیطان ہمارے جو چرچ ہے، جو کرسچن چرچ ہے، ان کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ کیا چیز بنانا چاہتا ہے؟ چرچ، اس کو کیسا چرچ بنانا چاہتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک جلدی ذرا نکالو۔ 3 کی 15، 16 اور 17۔ مکاشفہ 3 باب 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس کہ تو نہ تو گرم ہے نہ تو سرد بلکہ نیم گرم، اس لیے میں نے تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینک۔ شیطان کا منصوبہ چرچز کے لیے یہ ہے کہ نہ تو چرچ سرد ہو اور نہ گرم، چرچ نہ سرد ہو نہ گرم بلکہ کیا ہو، نیم گرم، کیونکہ ایسی حالت رکھنے والے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ ابلیس کا منصوبہ چرچ کے لیے، ہر ایک انڈیویجول کے لیے، ہر فرد واحد کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح نے جیسا کہا ہے کہ ایسے شخص کو جو نیم گرم ہوگا، جو نہ ادھر نہ ادھر، ٹھنڈا گرم کچھ بھی نہیں، جس کی حالت ایسے ہے
گرم، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ شیطان کلیسیا کی یہ حالت دیکھنا چاہتا ہے، اور آج چرچز کی حالت ایسی ہی ہے۔ آج کے دور میں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہے، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن روحانی طور پر کیا ہے؟ چرچ کی حالت نیم گرم ہے، سرگرمی نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر جیسی قدرت اور طاقت اور برکت کلیسیوں کے اندر خدا کا کلام تقاضا کرتا ہے، خدا کا روح تقاضا کرتا ہے، ویسی قدرت اور طاقت آج کلیسیوں کے اندر نہیں ہے۔ ابلیس کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیا کر دیا جائے؟ تباہ کر دیا جائے، برباد کیا جائے۔ کس طرح سے؟ کیسے تباہ کرتا ہے ابلیس؟ کیسے برباد کرتا ہے ابلیس؟ جب چرچز کو خراب کرتا ہے، چرچز کے اندر تباہی لاتا ہے، جب ابلیس چرچز کے اندر بربادی لاتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ کہاں سے ڈویژن ہوتی ہے؟ غلط تعلیمات بائبل مقدس بتاتی ہے کہ غلط تعلیمات جو ہے یہ چرچ کے اندر موجود ہوئی ہے۔ چرچ نیم گرم رہے۔ بہت سارے لوگ چرچ کے اندر ہوتے ہیں اس طرح کے، چرچ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ بائبل مقدس کے اندر تعلیم صرف بڑے بڑے چرچز کے لیے ہی نہیں ہے، ہوم سیلز کے لیے بھی ہے، گھریلو چرچز کے لیے بھی ہے۔ چرچ چھوٹا بھی ہوتا ہے، چرچ میگا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میگا چرچز بھی ہوتے ہیں اور اسمال چرچز بھی ہوتے ہیں، ہوم سیل۔ ہر چرچ کے لیے خدا کا منصوبہ کچھ اور ہے اور ابلیس کا منصوبہ کچھ اور ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ چرچ کیا کرے؟ ترقی کرے، اور ابلیس چاہتا ہے کہ چرچ کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے۔ بہت سارے چرچز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب نیم گرمی کی بات کر رہا ہوں، بس ایسے ہی رہنا۔ بس بائبل کلام مقدس کو پڑھنے کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ ہاں، بائبل بھی پڑھنی چاہیے، پرستش بھی کرنی چاہیے، بائبل اسٹڈی بھی کرنی چاہیے، لیکن جب ان سے یہ کہا جائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت تو آگے گزارنا چاہیے، تو میں نے ایسے لوگ سنے، لوگوں کے میسیجز سنے، لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اپنی نیند کا خیال کرو، اپنے ٹائم کا خیال، اپنے ہر ایک چیز کا خیال رکھو، خدا کا وقت خدا کو دو، اپنی نیند کا خیال، اپنے آرام کا زیادہ خیال رکھو۔ اتنا زیادہ گہرے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہاں تک بھی لوگوں کو کہہ کے سنا ہے، اتنا زیادہ گہرے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ پیغام انجیل کی بات کریں، انجیل کا پیغام سب کو سنا، ساری دنیا کے لیے ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے مصیبت میں پڑنے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس طرح کرنے کی، اس طرح کرنے کی۔ تو بائبل مقدس جو ہے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں پتہ کیا کہتی ہے؟ تموتھیوس کا دوسرا خط، اس کے 3 باب کی 5ویں آیت نکالے ذرا، جو صرف اس طرح کے اوپر کی بس بائبل اسٹڈی کر لیتے ہیں بچے، سنڈے کالج چلے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے پریئر میٹنگز میں جانے کی، کیا ضرورت ہے ڈیلی پریئرز میں جانے کی، کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے وہ کرنے کی۔ ایسوں کے لیے بائبل مقدس جو ہے وہ فرماتی ہے، دوسرا تموتھیوس کا خط ہے، اس کا 3 باب ہے اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے جی، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کو بہت سارے ایسے مذہبی رسومات کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے، لیکن جب بائبل مقدس کے اثر کی بات کریں گے تو اثر ایسے تو نہیں آتا نا۔ اثر کے لیے تو خدا کی حضوری میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ٹھہرنا پڑتا ہے۔ کل خدا کے خادم کچھ اچھی باتیں، ان کا ایک سیمینار میں جانے کا اتفاق ہوا، اور انہوں نے کچھ اچھی باتیں دی، اور ان میں سے ایک بات جو بہت خوبصورت تھی کہ ہر ایک مصروفیت سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ خدا کی پریزنس کے اندر ٹھہرنا ہے، خدا کے مسا کے اندر ٹھہرنا ہے، خدا کی حضوری کے اندر ٹھہرنا ہے۔ جب ہم مسا میں ٹھہریں، جب ہم اپنا وقت، وہ کوالٹی ٹائم جب ہم خدا کو دے دیں،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جو ہے وہ راتوں کو جاگنا شروع کر دو، راتوں کو دعا کرو اور دن میں کام کرو، یہ مقصد نہیں. آپ خدا کی روح کی رہنمائی ہو. خدا کا روح آپ سے کیا کہتا ہے، آپ کو کس طرح سے اپنا پریئر ٹائم بنانا ہے. لیکن اسپیشل ٹائم، خاص وقت یہ رات کا ہی ہوتا ہے. یاد رکھیں، تجربہ کر کے دیکھ لینا، آپ کی زندگی کے اندر وہ رکے ہوئے کام جو نہیں ہو رہے ہیں، وہ رکے ہوئے کام جو آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہو رہے ہیں، آپ رات میں بیٹھ کے پریئر شروع کر دو، آپ کے وہ راستے کھل جائیں گے. یہ تجربہ ہوتا رہا ہے، یہ ایک راز ہے. آپ وہ ٹائم دو خدا کو جو آپ کا ہے. جب ہم اپنی چیز کسی کو دیتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے نا. یہ میری چیز ہے، جتنے کا بھی ہے میں کسی کو دے دوں گا تو مجھے اچھا تو نہیں لگے گا، چل یار مجھے ضرورت ہے تو لے لے، اتنی آسانی سے دوں گا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے میں دے دوں تو کیسا لگے گا، اتنا اچھا نہیں لگتا. جب آپ کی چیز آپ خدا کو دیتے ہو اور ایک ایسی شخصیت کو جس کو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ اس پر ایمان رکھتے ہو، بھروسہ رکھتے ہو، اپنا خاص جب آپ خدا کو دو گے، جب اپنا خاص جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو خدا پھر ہمیں اپنا خاص دیتا ہے. ہاللیلویا. شیطان کا کام ایسے لوگ اس نے چرچ کے اندر آپ کو ملیں گے. پھر غلط تعلیمات، چپکے سے گھس جانا. چرچ کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چپکے سے گھس کے کام کرتے ہیں، بدعت لے کر آتے ہیں، بدعت لے کر آتے ہیں چرچ کے اندر، غلط تعلیم لے کر آتے ہیں اور چپکے سے وہ انجیکٹ کرتے ہیں. پولس رسول نے، خداوند یسوع مسیح نے، شاگردوں نے جب خدمت کا آغاز کیا تو بائبل مقدس کی درست تعلیم تھی. پولس رسول روتا تھا جب اس نے افسس کو جو ہے افسس میں سے جانے کا جب اس نے ارادہ کیا اعمال کی کتاب میں 20ویں باب کے اندر، تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ 3 سال دن اور رات آنسو بہا کر تمہیں تعلیم دی ہے، اور میرے بعد کیا ہوگا کہ کیسے لوگ آئیں گے، جھوٹی تعلیم دینے والے آئیں گے. اور پولس رسول روتا تھا، اس کو شاید اس بات کا مکاشفہ ہوا تھا کہ ایسا ہوگا. اور آج دیکھیں ہزاروں تعلیمات ہیں، بائبل ان کو استعمال کر رہے ہیں اور غلط تعلیم دے رہے ہیں. چرچز کے اندر یہ ڈویژن کیوں، یہ مشن، یہ وہ مشن، یہ کہاں سے بن گئی، یہ کس نے بنائی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا تو ایک ہی مشن تھا، کیا سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے روح القدس کو کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ جن باتوں کا میں نے جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ان پر کیا کریں، دل لگا کر عمل کریں. یہی ہے نا ان کی تعلیم کا مفہوم. یہ جھنڈا، یہ موم بتیاں، یہ پانی کے چھٹے کے بپتسمے، یہ بچوں کے بپتسمے، یہ سب کہاں سے آ گئے؟ ایسے بھائی جن کو ہم بہت پسند بھی کرتے ہیں، وہ آج انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، ویری گڈ. ہم تو اچھے کام تو شیطان بھی کرواتا ہے، اچھے کام شیطان بھی کرواتا ہے، لوگ بہت پریفر کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارے اپنے جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، یار یہ تنظیم ہے، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے سکولز بنوا دیے، انہوں نے یہ بنوا دیا، انہوں نے وہ بنوا دیا. ان کا بلیف کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے؟ اچھے کام کرو گے تو نجات ملے گی. آپ غیر قوموں کو دیکھو کھانے بانٹ رہے ہیں، کیوں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قربت. یہ ادھر سے بیٹھے ہوئے نام نہیں میں لے رہا کسی کا، لائنیں لگی ہوتی کھانے بانٹنے کے لیے، یہ بانٹ دو وہ بانٹ دو، مفت راشن. کیا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں کس چیز سے؟ اچھے کام سے. یہ بائبل کے خلاف ہیں، یہ کام ابلیس کرواتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نیکیاں ابلیس کرواتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ تمہیں ایمان کے وسیلہ سے کس چیز سے نجات ملی ہے؟ فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے، یہ خدا کی بخشش ہے. شیطان کہتا ہے نہیں، ہم نے کلام کے اگینسٹ چلنا ہے، اچھے کام کرو گے، تم نیکی کرو گے تو تمہیں خدا کی حضوری حاصل ہوگی. ہم اچھے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے سوچ کو دیکھو. یہ ایسے لوگ کلیسیاؤں کے اندر گھس گئے جنہوں نے چرچز کا ستیہ ناش کیا، جنہوں نے ڈویژن کر دی. بہت پسند کرتے ہیں لوگ اس طرح کے. ریفارمیشن کی ہسٹری پڑھ لینا جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا ان تنظیموں نے کتنا خون خرابہ کروایا ہے.
ہم کہتے ہیں ویل ڈن. ہاسپٹلس بنا دیے, چرچز بنا دیے, بلڈنگز بنا دی, اسکول بنا دیے, یہ سب کر رہے ہیں, ساری دنیا کر رہی ہے یار. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, بائبل کو سنجیدگی سے پڑھو. میں پسند نہیں کرتا اس طرح کے لوگوں کو. I totally against these sort of people who believe that salvation is by works, not by faith. میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کہتے ہیں ایمان سے نہیں اعمال سے نجات ملتی, میری لڑائی ہو جاتی ہے. نہیں, خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے اندر کسی بھی چیز کی ملاوٹ شامل نہیں ہے. کامل کفارہ ہے کہ نہیں بھائیو بتا دو. اگر کامل نہیں ہے تو پھر میں اتر جاتا ہوں. کامل کفارہ ہے یسوع کا؟ کامل, زور سے بول دو چرچ, یسوع کا کامل کفارہ ہے. تو یسوع کے لیے تالیاں بجاؤ کیونکہ صرف ایمان سے بجاؤ. خداوند نے ہمیں کمپرومائز کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. ہم سمجھا سکتے ہیں, ہم کلام کی بات کر سکتے ہیں, لیکن بائبل مقدس کے اندر بڑی زبردست بات لکھی ہے جو میرے اندر تھوڑی سی کم ہے. محبت سے, پیار ہے صحیح, تھوڑی سی کم ہے. ہم سب کو خداوند مجھے سکھاتا ہے, لوگوں کو سکھاتا ہے محبت سے, پیار سے. پیار سے ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ جیت سکتے ہیں. عزیزوں, جنگ نہیں جیتنی, جنگ ہم ایسے جیتیں گے منٹوں میں. جنگ جیتیں گے تو روح کو آ جائیں گے. ہم نے کیا جیتنی ہے؟ روح, لیکن کمپرومائز نہیں کریں. یہ ڈویژن ہے. پولس رسول روتا تھا, آج ہم ویلکم کرتے ہیں. واہ زبردست. بہرحال, اور شیطان کا کام کیا ہے؟ ڈویژن پیدا, پہلی چیز تو ڈویژن پیدا کر دی. کہاں سے آئی ڈویژن؟ باہر سے آئی. بدعت باہر سے آتی ہے چرچز کے اندر. کہاں سے؟ اندر سے. ابلیس کو پتا ہے باہر سے لے کر آؤں گا تو یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ یہ اکٹھے ہو جائیں گے. باہر سے لے کر نہیں آنا, اندر سے ڈالنا, اندر سے, اندر سے. لیکن نا کڑوی جڑیں کہاں سے پھوٹتی ہیں؟ تم میں سے کوئی کڑوی جڑ ڈھونڈنا پڑے گا. کڑوی جڑیں پھوٹتی ہیں, اور وہ کڑوی جڑیں ہوتی ہیں, پھر وہ دوسروں کو نقصان. مکاشفہ کی کتاب کے اندر کیا ہے؟ چرچز کی ہسٹری پڑھو تو لکھا ہے کہ کمپرومائز. جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں, تو نے ان کو کیا کیا؟ گلے لگا دیا. تو نے ان کو کیا کر دیا؟ آؤٹ کر, نکال دیا. تو نے ان کو نکال دیا. جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہے نہیں, تو نے ان کو نکال دیا. غلط تعلیم چرچز کے اندر ڈویژن پیدا کرتی ہے. اور دوسرا ابلیس کا جو باہر ہے وہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں ایک اور بتاؤں گا. دعائیہ مذہب تباہ کرنا. دعائیہ مذہبوں کو کیا کرنا؟ تباہ کرنا. ابلیس دعائیہ مذہبوں کو تباہ کرتا ہے. مذہب ڈھانا, کون سی روح ہے جو مذہب ڈھاتی ہے دعاؤں کے؟ کسی کو پتہ ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب, اس کی 20ویں آیت. بھائی ذرا جلدی سے پڑھ دینا, 20ویں آیت سے 23ویں آیت. تھینک یو بھائی. یہاں پر دھیان سے سنیے. یہ ایک روح ہے جس کے بارے میں شاید میں نے پہلے کبھی ذکر کیا تھا, شاید 2 سال پہلے پریئر میٹنگ کے اندر شاید میں خداوند نے دل میں ڈالا. آج پھر سے اس کو تھوڑی سی وضاحت اس کی کروں. یہ ایک اسپرٹ ہے. یہاں لکھا ہے کہ مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے. یہ تباتیرا کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبیل کو کیا کیا ہے؟ رہنے دیا ہے. اس عورت
بتوں کی قربانی کی کھانے کی قربانی کی تعلیم دے کر ان کو گمراہ کر دی، جو اپنے آپ کو نبی ہے۔ آپ یہ دھیان سے سنیے، ایزبل کون ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ بائبل کے اندر اس کے علاوہ کہیں ایزبل کا ذکر ہے؟ یس، سلاطین کی کتاب کے اندر موجود ہے ایزبل کا ذکر۔ پہلے سلاطین کی کتاب کے اندر موجود ہے، غالباً 13ویں باب سے 16ویں باب سے۔ تھینک یو بھائی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے ایزبل کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جس نے اخیاب نے کس سے شادی کی؟ ایزبل سے۔ اور یہ ایزبل جو ہے یہ غیر قوم سے اس کا تعلق ہے، اور یہ بال کی پرستش کرنے والی ہے، یہ بال کی پرستش کرنے والی ہے۔ اس کی شادی جب اخیب سے ہو گئی اور اس کے بعد پھر اس نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا، اور پھر یہ جو ہے یہ اور بھی ایلیا کے بھی پیچھے پڑ گئی، اور پھر اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں تیری کیا نہ کر لوں، جان نہ لے لوں، آرام سے نہیں بیٹھوں گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ روح جو ہے، پلیز دھیان سے، یہ روح جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ اس ایزبل کا کیا کام تھا؟ ایلیا جب خداوند کے پاس گیا اور وہ پہاڑ سے ملا تو خداوند اس سے کہتا ہے کہ ایلیا کہاں جایا کرتا ہے؟ کہتا ہے اے یشوع، خداوند مجھے اپنے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی اور اس نے کیا کیا ہے؟ تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا ہے، اور میں وہاں سے بھاگ گیا ہوں کیونکہ میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ تیری قوم بنی اسرائیل نے گناہ کیا ہے اور انہوں نے تیرے مذہبوں کو کیا کر دیا ہے؟ ڈھا دیا ہے۔ کس کا زور چل رہا تھا اس وقت وہاں پہ؟ ایزبل کا ہی زور چل رہا تھا، ایزبل کا ہی سب جو کچھ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اخیب بادشاہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خداوند کے پرستش کو چھوڑ کر بال کی پرستش شروع کر دی، تو خداوند کے مذہبوں کو اس نے ڈھایا۔ اس وقت سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تقریباً 2000 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں۔ یہاں ایزبل کا کیا کام ہے؟ یہ ایک روح ہے جو اس وقت بھی موجود تھی اور جو آج بھی گھروں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلا کام جو اس کا ہے، ایزبل کیا کرتی ہے؟ ایزبل کی روح کیا کرتی ہے؟ یہ دعائیہ مذہبوں کو ڈھاتی ہے، کیونکہ اس کو خدا کی پرستش کرنا پسند نہیں ہے۔ جہاں پر دعا ہوتی ہے اس کو پسند نہیں ہے، جہاں پر لوگ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں اس کو پسند نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، آپ ارادہ کرتے ہو اپنے خاندانوں کے اندر کہ ہم فیملی پریئر میٹنگ شروع کریں گے، وہ تھوڑے دنوں کے 2-4 دن رہتی ہے، 5 دن 10 دن ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ رہے گی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹوٹتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پیچھے ایک روح ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، جس کے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں خاندانوں کے اندر، خوف کی صورت میں، ڈر کی صورت میں، لالچ کی صورت میں، بدکاری کی صورت میں، خدا کے خالقوں کی مخالفت کی صورت میں، یہ اس کے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایزبل کی روح کام کر رہی ہوتی ہے۔ چرچ، ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہم اپنی پریئر لائف کو مضبوط کریں، ہم اپنی دعائیہ زندگیوں کو مضبوط کر کے خداوند کے حضور میں دن رات جھکنے والے ہوں، خداوند کی حضوری میں جھکیں۔ چرچ آؤ، ہم اپنے خاندانوں کے اندر دعائیہ مذہبے قائم کریں، ہمارے تمام بچے، ہمارے بزرگ سب اس مذہبے پر بیٹھا کریں اور قائم ہو کر بیٹھا کریں، اور ہم اس ایزبل کی روح کو اپنے گھروں سے شرمندہ کر کے ہم اپنی زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس روح کو ہم اپنے گھروں سے نکالیں۔ ہماری پریئر لائف کو یہ روح تباہ کرتی ہے، اس کو دعائیہ مذہبے پسند نہیں ہے۔ ایزبل نے اس وقت پورے ملک کے اندر سے دعا کے مذہبے، خدا کے مذہبوں کو ڈھا دیا، قربانی چڑھانے والے مذہبوں کو ڈھا دیا ہے، اور پھر وہ بت کی پرستش، بال کی پرستش کرنے لگ گئے ہیں۔ آج بھی گھروں کے اندر دعائیہ مذہبے نہیں ہیں، آج ہم بھی بال کی پرستش کرتے ہیں۔ اس صورت میں اس پر سے ہزاروں چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، خداوند نے مجھے ایک بات کی ہے کہ تمہیں آدمی کو خوش نہیں کرتا، کیونکہ سپاہی جب جنگ کے لیے جاتا ہے تو کس کو خوش کرتا ہے؟ اپنے بھیجنے والے۔ میں کمپرومائز نہیں کرتا، میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے، میرا نام آپ کو بڑے خادموں کے اندر کہیں بھی نہیں ملے گا، مجھے تقریباً 24-25 سال ہو گئے، اس کی وجہ یہی میں نے کمپرومائز نہیں کیا۔
اور میں یہ نہیں کہہ رہا سارے غلط ہے، میں اکیلا ٹھیک ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میری کمپرومائز آفر بھی ہوئی، یہ بھی ملے گا، بکریاں ملیں گی، گھر ملے گا، بھیڑیں مل جائیں گی، سب کچھ مل جائے گا۔ یسوع نے جب نیا نیا تھا توبہ کی تھی، یسوع نے آیت دل میں ڈالی، کلام میں کیا لکھا ہے؟ شیطان آتا ہے خدا یسوع مسیح کے پاس اور اس کو کیا لکھا ہے کہ وہ اونچے پہاڑ پر لے گیا اور کیا کہا؟ دنیا کی ساری سلطنت اس کو دکھائی اور کیا کہا؟ وہ مجھے جھک کر سجدہ کر دے تو یہ سب کچھ تجھے مل جائے گا۔ بہت لوگوں نے کہا یہ تعلیم قبول کر لو، اس طرح سے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میں نے خداوند کی بات کو سنا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت میں خداوند کی آواز کو سنتا ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، میں تو جو ہوا وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ہوا وہ بتا رہا ہوں۔ اور خداوند کو یسوع مسیح کو جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ کہاں پر لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ اب ایک بات بتاؤ، ٹائم دیکھیے 2 منٹ۔ کیا یسوع کو شیطان لیے لیے پھرتا رہا اور یسوع شیطان کے پیچھے چلتا رہا؟ لکھنا ہے نا، اور وہ یسوع کو لے کہاں لے گیا؟ جنگل میں لے گیا، بیابان میں لے گیا تاکہ ہم اس سے آزمایا جائے۔ 40 دن کے پورے ہونے کو فاقہ کرنے کے بعد آپ کو اسے بھوک لگی، اور پھر کیا ہوا؟ اور آزمانے والے نے سے پاس کر کے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا بن جائیں؟ روٹیاں بن جائیں۔ اچھا، خدا مجھے اس نے کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ وہ اس کو کہاں لے گیا؟ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت؟ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن میں نے بات کی تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، یہ بھی ہو جائے۔ یسوع شیطان کے پیچھے چلتا رہا، کیوں؟ لکھا نا کہ وہ پھر اس کو پہلے اونٹ کنگرے پر لے گیا۔ ہمارا خدا کو کہتے تھے جی چلو خود شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ کبھی سوچا؟ نہیں، سوچو میں یسوع رہا گیا مان نہیں، سوچو میں تو اس کی آ سکتا ہے، خیال تو آ سکتا ہے۔ خدا مسیح کامل انسان کے پورا انسانوں کی طرح رہا۔ سوچو میں تو اس نے بہت حملے کیے، باغ گتسمنی میں بھی حملے کیے نہیں کیے؟ ٹینشن، ڈپریشن، پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر، لیکن اس نے کیا کی؟ دعا کی، آسمان سے فرشتہ کیا دیتا رہا؟ تقویت۔ سوچو میں لے گیا میرا خداوند اپنی اس کے پیچھے چلنے والا نہیں۔ خداوند چیلنج کوئی نہیں کہہ سکتا پولیس یسوع کو ادھر بھی لے گیا ادھر بھی لے گیا، خداوند تو کہتا میرے پیچھے چلو، میرا جو اپنے اوپر لے لو۔ کلام میں تو یہی لکھا ہے، خود آپ جا رہے ہیں پولیس کے پیچھے، کیوں نہیں؟ سوچو۔ آمین آمین۔ آئے دعا کریں، ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور آج خداوند کے حضور میں سب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون کون چاہتا ہے تو پھر وہ سبھی دعا کرنا چاہتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں کہ ہم ابلیس پر فتح پائیں، ہم ابلیس پر غلبہ حاصل کریں، تو ہم سب بھی اپنے لیے دعا کریں۔ ہم سب خداوند کے حضور میں اس بات کا اقرار کریں گے کہ خداوند جہاں جہاں ہم کمزور ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور جہاں جہاں ہر وہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتی ہے، ہم اس کو دور کریں۔ اس دوڑ میں کیسے دوڑیں؟ صبر سے دوڑو جو تمہیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرو؟ تکتے ہو، جس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کیے بغیر کیسی موت کو وعدہ کی؟ صلیبی موت۔ ہم دعا کریں، ہم دعا کرنا چاہتے، خدا باپ، خداوند یسوع مسیح، خداوند اس وقت ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد، خداوند پیارے واپس والی ایک ایک زندگی کو تیرے سپرد، خداوند اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ایک ایک زندگی پر کثرت کے ساتھ ظاہر کر۔ خداوند پیارے واپس مانی، اس وقت تیرے حضور میں دعا ہے خداوند پیارے واپس مانی، جو کئی اپنی زندگی کے اندر جس حصے کے اندر کمزور ہے، اور خداوند پیارے واپس مانی وہ چیز ہے جو آسانی کے ساتھ ان کو الجھا لیتی ہے، جو ہمیں الجھا لیتی ہے، یسوع مسیح کے نام سے ہم اس کو ابھی اور اسی وقت زندگیوں کے اندر سے توڑ دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے دفع اور دور ہو جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ہر وہ تاثیر جو دعا کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے، ہر وہ چیز جو کلام پڑھنے سے بے دل کرتی ہے، ہر وہ چیز جو بھروسہ رکھنے سے بے دل
کرتی ہے اور وہ شیطان کا ہر وہ گندی تاثیر جو ایمان کو چرانے کی کوشش کرتی ہے، یسوع مسیح کے نام سے ہم اس کو رد کرتے ہیں، چھوڑ دیں یسوع مسیح کے نام سے، ایک ایک زندگی کو چھوڑ دیں یسوع مسیح کے نام میں۔ اور باپ تیری برکت تو اپنی حضوری سے ایک ایک زندگی پر یسوع مسیح کے نام سے اپنی برکت کو جاری کر، اپنی قدرت کو جاری کر، اپنے جلال کو جاری کر، ایک ایک زندگی یسوع مسیح کے نام سے تیری گہری پاک حضوری سے بھر جائے یسوع مسیح کے نام سے۔ باپ تیرا شکر، تیری ممد، تیری تعریف، یسوع کے نام، آمین۔